Subscribe to Abdul Rauf channel to watch Abdul Rauf's latest videos. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، شعور کی آنکھ کو کھولتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے من میں کچھ خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسے کچھ وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان وسائل کے حصول کے لیے انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے، انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، انسان ساری زندگی اسی جد و جہد میں رہتا ہے کہ ان وسائل کو حاصل کرے۔ وسائل کو حاصل کرنے کے بعد جو اس کے من میں خواہشات پیدا ہوتی ہے ان خواہشات کو پورا کرے اور دنیا کے اندر زندگی کو بہتر سے بہتر طور پر گزار سکے کہ اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے، اس کے جتنے لوگ متعلقین ہیں ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، مشرق کا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو رہنے والا یا جنوب کا، ہر آدمی عزت چاہتا ہے، ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، ہر آدمی مال چاہتا ہے، ہر آدمی مقام و مرتبہ چاہتا ہے، ہر آدمی دنیا کے اندر آسائش چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہر انسان کی ضرورت ہیں، اور ہر انسان ان کے لیے اپنی بساط کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق کوشش کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تاکہ وہ اس علم کی وجہ سے، اس اپنے ہنر کی وجہ سے، یا جو اس نے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے اس کے تعلق کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ وسائل کو اکٹھا کرے، ان وسائل کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ کامیاب ہو سکے۔ لیکن انسان ساری کوشش یہ ساری چیزوں کے حصول کے لیے انفرادی طور پر محنت کرتا ہے، دنیا والوں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا تعلق کسی بڑے سے ہو جائے، کسی عہدے والے سے ہو جائے، کسی مقام و مرتبے والے سے ہو جائے، کسی ایسے آدمی سے ہو جائے کہ جو اس مقام و مرتبہ کے اوپر ہو کہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے، جب مجھے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، جب میرے کوئی مسائل ہوں، میں اپنے مسائل کو، اپنی پریشانی کو، اپنی ابتلا کو اس کے سامنے رکھوں، وہ اتنا طاقتور ہو کہ وہ میرے مسائل کو حل کر دے، مجھے اس پریشانی سے نکلنے میں میرا معاون بن جائے، میری مدد کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر انسان کوشش کرے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کا نظریہ یہ ہے، اور یہ بات صرف اس کے لیے فائدہ مند ہے جو اس بات کو یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ یہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، اور اس کائنات کے اندر انسان بھی کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا موجود ہے، کوئی اس کا صانع اور کاریگر ہے، اور اسی صانع اور کاریگر نے اس کائنات کے اندر جو سب سے بڑا شاہکار اپنا بنایا ہے تخلیق کی صورت میں، وہ انسان ہے۔ اگر اس کو یہ یقین آ جائے تو پھر انسان دنیا والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، جتنی اپنی عمر کو کھپاتا ہے، جتنا اپنی کوشش کو لگاتا ہے، اگر وہ اس کا نصف بھی اس مالک کو راضی کرنے کے لیے لگا دے، اس مالک کو خوش کرنے کے لیے لگا دے، اس مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، اور اس 6 فٹ کی ذات کے اوپر اس کے احکامات کو نافذ کر دے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے، تو یقینی طور پر وہ ایسی بلند ذات ہے، وہ ایسی اعلیٰ و عرفہ ذات ہے، وہ ایسی قوی ذات ہے، وہ ایسی طاقتور ذات ہے، وہ ایسی خوبیوں والی ذات ہے کہ جب انسان کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب انسان کا علم، جب انسان کی عقل، جب انسان کی اولاد، جب انسان کا مال، جب انسان کے اندر دنیا کے اندر جو اتنے اس کے معاون ہوتے ہیں وہ سارے اس کی مدد کرنے سے بے بس اور عاجز آ جاتے ہیں، اس وقت وہ اس بات کے اوپر غالب طاقت رکھتا ہے کہ ان مسائل میں بھی اس کی مدد کرے۔ جب تمام راستے زندگی کے اندر یوں نظر آ رہے ہوں کہ آگے کھائی ہی کھائی ہے، مایوسی ہے، ناامیدی ہے، ناکامی ہے، کامیابی کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہو، اس کی چاہت اگر ساتھ موجود ہو، اس کی خوشنودی انسان نے اگر حاصل کی ہوئی ہو، تو تمام تر نامساعد حالات کے باوجود وہ اتنی قوی طاقتور ذات ہے کہ وہ انسان کے لیے
ہزار راستے پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک کو دے دے دوسرے کو دینے کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت موجود نہیں ہوتی، بلکہ عزتوں کے لامحدود خزانے، ترقی کے لامحدود خزانے، کامیابیوں کے لامحدود خزانے، علم کے لامحدود خزانے، مال کے لامحدود خزانے، اولاد کے لامحدود خزانے، عہدہ اور ترقی کے لامحدود خزانے، کہ انسان جتنی جہتوں کے ساتھ سوچ سکتا ہے، جتنا علم کے ساتھ وہ معلومات کو حاصل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس موجود ہے، اتنا زیادہ کہ اس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 10 کو دے دے، 1000 کو دے دے، 1,00,000 کو دے دے، اس کے بعد اس کے خزانے میں کمی پڑ جائے گی، یا اس کی عطا میں کوئی ایسی کمی ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے وہ دوسرے کو دینے سے تنگ پڑ جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ یہ صرف دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا والے یوں کرتے ہیں کہ فلاں کو صرف اس حد تک ہی مل سکتا ہے، فلاں کو یہ مقام ایک ہی کو مل سکتا ہے، 10 کو مل سکتا ہے، 100 کو مل سکتا ہے، لیکن اس کے ہاں ایسی کوئی گنتی نہیں۔ وہ لامحدود خزانوں کا مالک اور لامحدود انسانوں کو عطا کر سکتا ہے، اور ساری کائنات ہی اس کے خزانوں سے پل رہی ہے، ساری کائنات ہی اس کے خزانوں سے کھا رہی ہے، ساری کائنات ہی اس کے خزانوں سے پی رہی ہے، ساری کائنات ہی اس کے خزانوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے اگر انسان صرف دنیا والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرے اور اپنے اصل مالک کو بھول جائے، اصل خالق کو بھول جائے، اصل تخلیق کار کو بھول جائے، اس کو بھول کر کے کہے وہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا، وہ سکون کو پا لے گا، وہ راحت کو حاصل کر لے گا، تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے دنیا والوں کو راضی کرنے سے پہلے اس خالق کو راضی کر دیں، اس مالک کو راضی کر دیں، اس آقا کو راضی کر دیں، کہ جب اس کو انسان راضی کر لیتا ہے، اپنی مرضی اور منشا کو اس کی مرضی اور منشا کے تابع کر دیتا ہے، پھر اس کائنات کے اندر وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا ارادہ ہوتا ہے، جو انسان کی چاہت ہوتی ہے، جو انسان کی مرضی ہوتی ہے، جو انسان کی منشا ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو پھر اوپر کا جو امر ہوتا ہے اس کی مرضی اور منشا کے موافق ہو جاتا ہے۔ اس کی چاہت وجود کی شکل کے اندر عملی طور پر کسی چیز کی تصویر بن جاتی ہے۔ اس کو کائنات والے سارے ناکامیوں کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہیں، کائنات کی کوئی طاقت اس کو ناکامی کے اندھیروں میں دھکیل نہیں سکتی۔ اس نے جب ارادہ کر لیا، اس خالق نے جب اس کو کامیاب کرنے کا، اس خالق نے جب اس کو عزت دینے کا، اس خالق نے جب اس کو مقام و مرتبہ دینے کا ارادہ کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی فوج، دنیا کا کوئی علم، دنیا کا کوئی نظم اس کو عزت دینے سے روک نہیں سکتا۔ اور اگر وہ کسی کو ناکام کرنا چاہے، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، اگر وہ کسی کو پست کرنا چاہے، ساری کائنات کی طاقت مل جائے، ساری کائنات کے وسائل مل جائیں، ساری کائنات کا نظم اس بات پہ متفق ہو جائے کہ ہم اس کو عزت عطا کر دیں گے، اس کی مرضی اور منشا ہو کہ اس کو عزت نہیں دی جائے گی، تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ تو آئیے اس خالق سے تعلق قائم کر لیں، اس مالک کی خوشنودی حاصل کر لیں، اس رب کو راضی کر لیں۔ جو اس کو راضی کر دے گا، پھر ایک وقت آئے گا، ایک لمحہ اس کے اوپر ایسا آتا ہے کہ انسان کے من میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کائنات کی ساری نعمتیں مل جائیں، پھر بھی وہ اس کے اوپر اتراتا نہیں ہے، بلکہ اس کی خوشنودی کے لیے مزید اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور اگر اس کو ساری کائنات کے مصائب ایک ہی دم اس کے سر کے اوپر آ پڑیں، پھر بھی اس کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ رب کی رضا اور منشا کو سمجھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور کامیابی کا یہی وہ سب سے بڑا نقطہ ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی بھی عجیب کیفیت ہے کہ ہر حال کے اندر اس کا رب کے ساتھ تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ اگر وہ اس کے اوپر انعام کرے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، گویا کہ ہر حال کے اندر وہ کامیاب ہے۔ اور جس نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو یقینی بات ہے کہ اس کو دنیا کے ساری کامیابیاں، کائنات کے سارے خزانے اس کو مل جائیں گے۔ اور جس نے اس سے تعلق قائم نہیں کیا، کائنات کی ساری کامیابیاں لینے کے باوجود وہ پھر بھی ناکام ہی رہے گا۔